السلام علیکم ناظرین، نور رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج انتہائی اہم دن ہے اور اسی اہم دن کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے ہم نے یہاں پہ ایک محفل نشست سجائی ہے اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خان حضرات بھی ہوں گے، قوال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، شاہ سوار، دوش رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شہزادوں کو جنت کے پھول قرار دیا، جن شہزادوں کو اپنے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، آج سب سے بڑے شہزادے کا یوم ولادت ہے، یوم ظہور ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، ان کا آج یوم ولادت منایا جا رہا ہے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ہماری بھی ادنا سی کوشش رہے گی آج کی اس نشست میں کہ ان کی ذات پاک پر بات ہو۔ ایک بات ہم اکثر آف ایئر بھی کہا کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ عاشور کی نسبت سے ایک ویسا بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں مجالس برپا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب ذکر ہوتا ہے تو امام حسین کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے سردار ہیں کہ عمومی جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر ان کا ذکر کم ہوتا ہے۔ اس کو اتفاق کہہ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ارادتاً ایسا کیا جاتا ہے، ذکر ان کا کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے ان کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، اتنی آگاہی نہیں ہے جتنا چھوٹے شہزادے یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو آج ہماری کوشش رہے گی ان کی ذات پاک، ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے، ان کا کردار کتنا اہم رہا اسلام کی خدمت کے دوران۔ اسلام کے ان کو امام امن بھی کہا گیا ہے، لوگوں نے اور علماء کرام نے امام امن بھی کہا ہے۔ امن، مسلمانوں کے درمیان امن کی جو انہوں نے ترویج کی وہ کس طرح سے انہوں نے کی، وہ صورتحال پوری کیا تھی، اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج علی یہ بھی بتاتے چلے اپنے ناظرین کو، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نالج لوگوں تک پہنچا سکیں، تو آج آرفنز ڈے ہے، ورلڈ آرفن ڈے ہے، یعنی یتیموں کا آج عالمی دن ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ آج ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی یہاں پر موجود ہوں گے، تو ان سے بھی بات چیت کریں گے اور یتیموں کے حقوق کیا ہیں اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے، یتیموں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، یا ہم جو یتیموں کو جو ہے ان کو فلاحی اداروں میں داخل کرا دیتے ہیں ان کا اس طرح سے خیال نہیں کرتے، تو ان کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علماء اکرام موجود ہیں، ہمارے مہمان آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب روز ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں شرف بخشتے ہیں کہ ہم آپ سے جو ہے علمی گفتگو کر سکیں، آپ سے سیکھ سکیں۔ ساتھ ساتھ علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اکثر، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تمام لوگوں سے ہم سیکھ سکیں۔ تو آج دونوں موضوع پر آپ سے گفتگو رہے گی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ سکتی ہوں؟ میری اجازت کی کیا ضرورت ہے آپ کو محترمہ، آپ برابر کی ہوسٹ ہیں، آپ بالکل کہیے۔ اسی لیے کہ حضرت امام حسن پہ جیسے بات ہو رہی ہے تو بڑا ہی اچھا شعر میری نظر سے گزرا، تو میں نے کہا آپ سب سے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عصمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ یہی حضرت سے بڑا پیارا آغاز کیا ہے کہ جس کو حسین بھی اپنا امام کہیں، اور دلیل یہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ولادت پر بات کرتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا کیا فعل تھا، انہوں نے اپنی خوشی کس طرح سے ظاہر کی اور انہیں اپنا بیٹا قرار دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تاریخ میں ایک سے زائد روایات بھی آتی ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک روایت کو لے کر آج 15 شعبان کو، ورنہ امام ذہبی نے تو شعبان کی بھی بات کی ہے، لیکن بہرحال تاریخ میں روایات مختلف ہوتی ہیں، بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام رکھتے ہیں حرب۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ جی، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ جنگ۔ حضور نے نام بدل دیا، حسن رکھ، حسن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنیت بھی عطا کر دی تھی، ابو محمد۔ اچھا، اگرچہ ان کی اولاد میں کسی کا نام محمد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کنیت کے لیے عرب میں اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بھی میری پہلی دفعہ یہ بھی ایک اچھا بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ کنیت کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ابو محمد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا ہوا تھا تو دونوں کو صحابی نے دیکھ لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بچے ہیں۔ واہ۔ پھر فرمایا
वबन अबनती, ये मेरी बेटी के बच्चे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह। और फिर आपने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मुझे इनसे मोहब्बत है, इन दोनों से मोहब्बत है। फ़अहिब्बहुमा, या अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत रख। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह जो डॉक्टर इनसे खलील साहब, मोहब्बत बहुत रखे, माजरत के साथ अज़ान आप भी असर उन का दोनों वक्त से मोहब्बत अज़ान से असर का मोहब्बत वक्त रखें। हुआ जा रहा है। बहुत माजरत के साथ हमें यहाँ पे मुखल होना पड़ रहा है, लेकिन अज़ान असर का वक्त हुआ जा रहा है, तो अज़ान के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं नाज़रीन, मौजू को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत बड़े खूबसूरत अंदाज से डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब ने जो है आगाज़ किया, इस्टाब्लिश किया आज के मौजू को। इमाम अली मकाम की ज़ात, और जिस तरह से रमशा ने कहा था जिनको हुसैन भी अपना इमाम कहें, तो मैं चाहूँगा कुछ उनके मरातिब के हवाले से कुछ आप बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को कायनात के इस अजीम शहज़ादे की विलादत बासआदत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी बहुत मुबारक कि जिनकी तशरीफ़ आवरी पर ख़ातम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशियाँ मनाई, कुरान जन्नत ने खुशियाँ मनाई, और मलाइका जो है सफ़ दर सफ़, कतार दर कतार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर मुबारकबादी के लिए हाज़िर होते रहे, जो हकीकत में दुश्मनान रिसालत के उन तानों का जवाब बन के इस दुनिया में तशरीफ़ लाए बेशक। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा करते थे। अगरचे जनाब सैयदा कायनात जनाब ज़हरा सलाम अलैहा भी इसी सूरह कौसर की मिस्ताक हैं, लेकिन बेटे की हैसियत से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानवादा रिसालत के लिए बहुत बड़ी खुशियों का पैगाम लेके आई थी। और यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना खुशी का इज़हार फरमाया उसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक ताल्लुक़ है तारीख़ का, यकीनन डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया, लेकिन मशहूर तारीख़ 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी आपकी विलादत बासआदत मदीना मुनव्वरा में हुई। और जहाँ तक नाम का ताल्लुक़ है, इसमें भी रिवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। जिस रिवायत की तरफ डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाई, ये रिवायात भी कुतुब में मौजूद हैं, लेकिन अमल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब सिद्दीक़ा कुबरा जनाब ज़हरा सलाम अलैहा इस किस्म की रिवायात की नफ़ी करती नज़र आती हैं कि जिन्होंने कभी भी अपनी ख्वाहिश को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर मुक़द्दम रखा हो, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की ख्वाहिश पर मुक़द्दम नहीं रखा। और यही वजह है कि जब आपको वो ख़बर मिली तो और नाम का मरहला आया तो फरमाया कि आप लोगों ने नाम तजवीज़ नहीं किया, तो अर्ज़ किया कि हम आपसे सबकत कैसे ले सकते हैं, तो फरमाया आप इनका नाम तजवीज़ फरमाएँ, तो फरमाया कि मैं अल्लाह से सबकत नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को नाजिल फरमाया और अल्लाह ताला की तरफ से ये इसम नाजिल हुआ और जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम नाम रखा गया। और इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त भी यही वाक़या इसी तरह दोहराया गया। और ये हसन और हुसैन अरबी ज़बान के हैं, और मिसाल ये दी गई कि इनकी मिसाल जो है वो मूसा और हारून की मिसाल है। जिस तरह हारून के बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर था, इसी तरह अली के बेटों का नाम जो है वो भी हसन और हुसैन है। और इससे पहले किसी के ऐसे नाम भी नहीं थे। मसलन अरबी में मौजूद है ये नाम। या अली अंत मिन्नी वज़त हारून में मूसा, उस हदीस की मशहूर हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी। वो भी वज़ीर थे उनके, आप भी मेरे वज़ीर जानशीन हैं। उसके बाद जहाँ तक सिलसिला है तालीम और तरबियत का, लुआब दाहने रिसालत चूसा, ये सबसे पहली ग़िज़ा थी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की। और फिर तरबियत आगोश रिसालत में हुई, आगोश विलायत में हुई, आगोश इस्मत में हुई। अगरचे बहुत कम अरसा मिला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को अपने नाना की कफ़ालत में, ज़्यादा 7 साल का अरसा गुज़रा, लेकिन जितने फ़ज़ाइल व मनाक़िब और जितने कमालात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सामने आए, दुनिया आज तक उनकी तालीमात और उनके अमल और किरदार और सीरत से रोशनी हासिल करती नज़र आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा, और फिर जब भी आप अपने मसनद पर तशरीफ़ फरमा हुआ करते तो जनाब ज़हरा सलाम अलैहा अपने शहज़ादे को मस्जिद में भेज दिया करती, चले जाते, जाकर नाना के आगोश में बैठ जाते। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल होते, कुरान के आयात का नुज़ूल होता, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने नाना के आगोश में बैठ कर वो आयात सुनते, और सुनने के फ़ौरन बाद वापस घर तशरीफ़ ले आते और अपनी माँ की गोद में बैठ के
اگر میں یہ کہوں تو بیجار نہیں ہوگا گلے میں باہیں ڈال کے پیار و محبت سے بالکل وہ پوری وحی کی جتنی آیات نازل ہوا کرتی ہیں ایک ایک آیت پڑھ کے سنا دیتے کہ اماں حضور آج میرے نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی، آج یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب امیر المومنین جناب امام ابو الحسن علی جب نبی طالب علیہ السلام تشریف لاتے تو سیدہ کائنات وہ ساری آیات پڑھ کے سنا دیتی کہ آج میرے نانا پہ یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو آپ پوچھا کرتے کہ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ تو گھر میں تشریف فرما تھی، وحی نازل ہوئی مسجد نبوی میں، بڑے فخر سے بیان کیا کرتے مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں، مرتضیٰ بھی چنے ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اپنے نانا سے آیات الہی سن کے آتا ہے اور مجھے آ کے بیان کر دیتا ہے۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ آیات میں بھی اپنے بیٹے کی زبان سے سننے کی خواہش، جس طرح ماں باپ کی ایک محبت کا تقاضا ہے۔ تو ایک دن پہلے آ کے چھپ کے بیٹھ کے امام حسن مجتبیٰ حسب روایت آئے اور آ کر ماں کی گود میں بیٹھے اور آیات کی تلاوت شروع کر دی، لیکن زبان میں لکنت آنا شروع ہو گئی۔ بالکل جو ہے لکنت آئی تو ایک مرتبہ دو مرتبہ، پھر آخر ماں کو کہتے ہیں اب حضور کوئی ایسی شخصیت پس پردہ موجود ہے جس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے میری زبان لکنت کھا رہی ہے اور مجھ سے میرے بیان جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ رہا۔ اتنے میں علی علیہ السلام جلدی سے باہر نکلے اور بیٹے کو پیار کیا، بوسے دیے۔ یہ شفقت، یہ محبت، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آغوش رسالت میں وحی الہی کی ترجمانی کے فرح سر انجام دیے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے یقیناً ہم سب کے لیے کئی حوالوں سے مشعل راہ رکھتی ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان شہزادوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے، اب نہ آیا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے زبان رسالت سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ، ان کے ایک ایک حرکت، ان کی زبان، ان کے جسم وجود کا ایک ایک اشارہ وہ شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں نہ تو تصنع ہوتی ہے، نہ بناوٹ ہوتی ہے، نہ مبالغہ ہوتی ہے۔ جو لفظ ان کی زبان سے نکل جائیں وہ شریعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جب فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں تو یہ رسماً نہیں کہا، بلکہ ان کو انہی معنوں میں لیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور صلب علی سے بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی لیے بعض دشمنان رسالت جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو تو اولاد علی بطول کہلانا چاہیے، آپ سید کیسے ہیں، آپ اولاد رسول کیسے ہیں؟ کیونکہ نسب کا سلسلہ تو چلتا ہے باپ سے، تو رسول اللہ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن نص سے رسالت موجود ہے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات ایک حجت کی حیثیت رکھتے آیت ہیں۔ مباہلہ جو ہے وہ اس بات آیت مباہلہ اس کو عملی مظاہرہ پیش کر رہی ہے کہ ابناءنا کی عملی تفسیر بن کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان احادیث ان آیات کی روشنی میں یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں اور رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی پوری نسل جو ہے رسول اللہ کی اولاد کا ہے۔ علامہ صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی زبان کی، تو نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کر کے دکھایا بلکہ عملی طور پر بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی رکھا، ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا جب وہ واقعہ ہے جب حضرت امام حسن جب چھوٹے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی پشت پر آ کر وہ بیٹھ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کو میری پشت پہ سے نہ ہٹاؤ، اشارہ کر دیا۔ اور اسی طرح سے ان سے اتنی محبت سے برتاؤ سے پیش آتے تھے، جب بھی دونوں شہزادے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے تو انہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے اور ویسے ہی ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ اور بھی ایسی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں، آپ بھی ان سے بتائیے کہ ہمیں کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اسی پہ فضائل پہ بات جاری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا الحسن ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین یہ میری دنیا کے دو خوشبو ہیں، اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن دوڑتے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور گود میں لے لیا، اور پھر فرمایا، سچ فرمایا اللہ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اولاد اللہ کی آزمائش ہیں۔ یہ دوڑتے ہوا ہے اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو یہ محبت ہے۔ پھر بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے امت کے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور پھر یہ عملی طور پر ہوا کہ جب اہل عراق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے اور اہل شام جو ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، مسکن کے مقام پر آمنا سامنا ہوا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست
اس مقام تک پہنچ گئی کہ اس وقت تک فتح یابی نہیں ہو سکتی جب تک ایک طبقہ مکمل طور پر برباد نہ ہو جائے. آپ نے خود صلح کا پیغام بھجوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی بالکل تصدیق فرمائی. ماشاءاللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام شرائط کو قبول کر کے صلح کی. اور پھر باقاعدہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام سے خطاب فرمایا اور وہ سال جماعت کے سال سے مشہور ہوا. اچھا. ہاں جی، کہ مسلمان دو گروہوں کے درمیان اتفاق و امن اور جماعت کے سال کے حوالے سے وہ مشہور ہوا. اللہ. پھر اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بن کے سامنے آتے ہیں، تو آپ کا یہ عام ارشاد سب کو پتہ تھا کہ اہل بیت کے ساتھ خصوصی سلوک رکھنا. بے شک. اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، بیت المال میں باقاعدہ، بیت المال تو پہلے سے تھا لیکن کوئی ریسٹریشن نہیں ہوتی تھی. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خصوصیت یہ کہ بیت المال کی باقاعدہ ریسٹریشن شروع ہو گئی، باقاعدہ سب کچھ اندراج شروع ہو گیا. اس میں فتوحات سے جو صحابہ کے وظائف مقرر کیے جاتے تھے، صحابہ کے درجات کو سامنے رکھتے ہوئے وظائف مقرر کیے جاتے تھے. اور سب سے بڑا وظیفہ بدری صحابی کا ہوا کرتا تھا، کیونکہ اصحاب رسول میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اصحاب بدر کا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ بدری صحابی کے برابر مقرر کیا، 5000 درہم. اللہ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کی خلافت پہ شب خون مارا جاتا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اس وصیت کے مطابق حضرت عثمان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ورنہ اٹھا سکتے تھے، چونکہ وصیت تھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو آپ کے مکان کا جو محاصرہ کیا گیا دشمنوں کی طرف سے، جو حملہ ہوا، اس کی حفاظت کے لیے جو اصحاب رسول مقرر ہوئے، ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مقرر فرمایا تھا. بلکہ امام حسین کو بھی. ہاں جی بالکل. اور اس دروازے سے، چونکہ حضرت حسن پہ بات ہو رہی تو پھر میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ اس جہاں وہ کھڑے تھے اس دروازے سے کیا کہتے ہیں شرپسند داخل نہیں ہو سکے، اور باقاعدہ اس میں آپ زخمی بھی ہوئے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، خود آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں. شہادت سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بیٹے حسن کو امیر مقرر کر لیں. کہا میں حکم بھی نہیں دیتا، میں انکار بھی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد خلافت 4 سے 8 ماہ کے درمیان مخصوص علاقوں میں رہی. پھر جو صلح کا ایک باب امت کے 2 گروہوں کے درمیان آیا، ایک یہ طویل کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست پر یہ سب سے بڑی دلیل عدل ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فراست ختم تھی، وگرنہ بندہ عادت تھا اس میں. اب آپ صلح کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور روضہ رسول کے جوار میں اپنی ساری زندگی گزاری. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت کے مطابق شہید ہیں. ہاں وہ بھی ہے، چونکہ ہم اس پہ بات کریں گے کس طرح سے ان کو زہر دیا گیا اور وہ سارا معاملہ. حضرت یہ تو ہم بات قبلہ کر ہی رہے ہیں. امام حسن کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بات ضرور آتی ہے جس کا کبھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ امن کے لیے جو ان کی جو کوشش تھی کہ مسلمانوں کے یہ دھڑے، یہ گروہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے گلے مت کاٹیں، یہ کوشش جو ہے یہ تاریخ نے رقم کی. اس کے بعد پھر یہ جو سلسلہ چلا اور جس طرح سے انہوں نے شہادت تک تو ہم بعد میں جائیں گے، کوشش کریں گے پروگرام کے آخر میں ڈسکس کریں. ابھی چونکہ آج ان کی ولادت کا، ان کے ظہور کا دن ہے تو خوشی اور جشن کا یہ سما ہے، جشن کا دن ہے. حضرت امن کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ابن ھذا سید، کہ یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے، جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ ایک شریعت کا درجہ رکھتے ہیں، قانون کا درجہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی آپ کی کہ یہ میرا بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. حقیقت یہی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پوری سیرت جو ہے وہ خدمت خلق سے عبارت ہے. اور پھر ان واقعات کی طرف ہم آگے چلے گئے صلح کے حوالے سے. وگرنہ امام حسن مجتبی علیہ السلام عز و انکساری کے حوالے سے، خداوند متعال کے حضور عبادت اور ریاضت کے حوالے سے 25 پیادہ حج کیے
अच्छा 25 बार 25 مرتبہ اور پیدل جایا کرتے تھے اور گھوڑے اونٹ سواریاں ساتھ ہوتی تھیں. پوچھا گیا فرزند رسول یہ سواریاں بھی ساتھ، گھوڑے بھی ساتھ، اونٹ بھی ساتھ، پھر پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تو کہا کہ جس رب کبریا کے حضور حاضر ہوا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. واہ اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حضور پیدل چل کے جایا جائے. اللہ کہا پھر یہ سواریاں کیسی؟ فرمائی یہ سواریاں اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حسن غریب ہے، فقیر ہے، وسائل نہیں اس لیے پیدل چل رہا ہے. اللہ نہیں، عاجزی و انکساری کا مزہ تو تب ہے کہ وسائل موجود ہوں، وسائل کے ہوتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ عاجزی و انکساری کی طرف آگے بڑھے. اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ اس قسم کی دسترخوان امام حسن علیہ السلام مشہور ہے دنیا میں. جی وہ آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے مدینہ منورہ میں، آج بھی وہ سنت اسی طرح جاری و ساری ہے کہ اور شہزادہ امن الصلح اور حلیم بردبار ایک شامی آتا ہے اور آ کے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. سنتے رہے. جب وہ گالیاں دے دے کے تک چکا تو فرماتے ہیں کیا میں نے تیرے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کھانے کو نہیں ہے تو وہ پیش کر دوں، پہننے کو نہیں تو لباس دے دوں، زیادہ رہنے تو وہ دے دوں، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. اللہ جی تو یہ چیزیں تھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو لوگوں کے سامنے موجود تھیں. اور جب یہ معاملہ آیا کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد یعنی خلیفہ راشد کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے اہل سنت دوست، تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں سلسلہ شروع ہو گیا، وگرنہ خلفائے راشدین میں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر کے حساب سے تو کیونکہ یہ منصوص من اللہ سلسلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نامزد کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکم خدا سے نامزد ہوا، انہوں نے پیغام پہنچایا. اسی طرح خطبہ غدیر ہمارے سامنے موجود ہے جس میں جناب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور اولاد طیبین یوم القیامت تک کہہ دیا کہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی علی کی اولاد طیب و طاہر ہے یک کے بعد دیگر جو ہیں وہ خلفاء ہوں گے، وہ جانشین ہوں گے. اور آج امام مہدی علیہ السلام اسی حدیث کی روشنی میں خلیفہ امام کے طور پر موجود ہیں. لیکن بہرحال اب جو صورت حال آئی تھی صلح کے حوالے سے میں تھوڑا سا آج کے تناظر میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف صورت حال یہ تھی کہ قیصر الروم جو ہے وہ اس مسلمانوں کی باہمی جنگ و جدل کی وجہ سے اپنی فوجیں تیار کر کے بیٹھا تھا کہ مسلمانوں پہ حملہ کر دو. یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. حضرت میں اگر مخل ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اور اسی نقطے سے اگر ہم واپس آئیں جس کے طرف آپ نے اشارہ فرمایا، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین. جس چیز کا ذکر ابھی علامہ صاحب کر رہے ہیں، جس واقعے کا، وہیں سے ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات ہوگی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ذات پاک پر. آج ایک اہم دن ہے یوم یتیمہ کے حوالے سے، تو ہم پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بھی گفتگو کریں گے. حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد. نور رمضان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا آج دن ہے اور خوشی کا دن آج ہم منا رہے ہیں. ان کی فضائل کیا ہیں اور انہوں نے جس طرح سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت بڑھتی اس پر بھی ہم نے بات کی، اور جس طرح سے ان کے جو فضائل کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی. ہم چاہتے ہیں کہ جو واقعہ آپ سنا رہے تھے اس کے بارے میں بھی ہمیں مزید بتائیے، پھر آگے ان کی خدمات کو بھی مزید ڈسکس کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یعنی ایک معصومانہ بصیرت کا تعلق تھا، حالات و واقعات جناب علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ اس طرح ہو چکے تھے کہ جنگ صفین ہو چکی تھی، جنگ نہروان ہو چکی تھی، کتنی جنگ جمل ہو چکی تھی. اس قسم کے مسلمانوں کی باہمی جنگیں جو حقیقت میں تاریخ کے عجیب سیاہ اوراق ہیں، آج ہم بیان کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کیا کیا معاملات ہیں، لیکن ایک طلح حقائق ہیں. تو اس کے بعد صورتحال یہ بن چکی تھی کہ شام میں امیر معاویہ کی حکومت آ گئی اور اس میں وہاں حالات کچھ ایسے بدلے. لیکن ایک طرف جو ہے اس مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھانے کے لیے رومی امپائر جو ہیں قیصر روم اپنی فوجیں تیار کر کے بیٹھ گئے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے اور اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نگاہ امامت جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی تھی اور ان حالات کو دیکھا کہ اگر ہماری یہ باہمی چپکش اس طرح جاری رہی تو دشمن فائدہ اٹھائے گا اور اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. جو میرے نانا نے قربانیاں دی ہیں، جو میرے بابا نے قربانیاں دی ہیں، جو اصحاب رسول نے قربانیاں دی ہیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا اقتدار ایک وقتی چیز ہے،
ہمیں اپنے اصل اسلام کی بقا اور اس کے اصولوں کی ایک استحکام اور بقا کے لیے کوشش کرنا ہے. تو لہٰذا یہ صلح کا عنوان بڑھا اور اس کے لیے شرائط جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جتنی بھی شرائط متعین کی گئی تھی ان میں سے سر فہرست ایک شرط یہ تھی جو قابل ذکر تھی کہ اپنے بعد تو کسی کو نامزد نہیں کرے گا. یعنی یہ معاملہ پھر امت پہ چھوڑ دیا جائے گا کس کو وہ خلیفہ نامزد کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے. اسی طرح شام میں یہ ایک روش چل چکی تھی کہ محراب و منبر سے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دی گئی تھی اور باقاعدہ بعض جگہوں پر جمعہ کا خطبہ کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اس قسم کی ایسی یعنی حالات پیدا کر دیے گئے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان شرائط کو سر فہرست رکھا کہ آج کے بعد نہ تو محراب و منبر سے میرے بابا کو گالیاں دی جائیں گی, نہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا, نہ انہیں بے گناہ قتل کیا جائے گا, نہ ان کا مال لوٹا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور آخری جو اہم شرط یہ تھی وہی منصب خلافت کی کہ کسی کو نامزد نہیں کرنا. یعنی شرائط پہ دستخط ہوئے اور یہ صلح ہوئی. ایک بات یہاں یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں, صلح میں اور بیعت میں فرق ہوتا ہے. بس صلح شرائط پہ ہوتی ہے, جس سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ صلح کی تھی, مشرکین کی صلح کی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں مسلمان گروہ جو آپس میں پیکار تھے وہ جلوان نیامہ میں چلی گئیں اور دونوں کی توجہ جو ہے وہ اپنے اصلی دشمن رومیوں کی طرف چلی گئی جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. سب سے بڑا جو فائدہ اسلام کو ہوا اور جو مسلمانوں کو ہوا فوری طور پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح کے نتیجے میں وہ یہ ہوا کہ اسلام جو اس پر اتنی فوجیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس کا نتیجہ آج تک ہمارے لیے موجود ہے کہ آج ہم جس دور سے دوسرے کے گلا کاٹ رہے ہیں, شیعہ کے حوالے سے, سنی کے حوالے سے, مسالک کے حوالے سے, کبھی کوئی لشکر بن رہا ہے کبھی کوئی لشکر بن رہا ہے, لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ختم کرنا ہے فلاں. یعنی دشمن نے ہمیں آج پھر آپس میں الجھا کے رکھ دیا ہے اور آج ہم لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں. آج پھر وہی ضرورت ہے خدا را ہم ان چیزوں کو پس طاق رکھتے ہوئے, تلواروں کو نیام میں ڈالتے ہوئے سر جوڑ کے بیٹھیں اور مسلمانوں کی اور اسلام کی بقا کے لیے کوئی کارروائی کریں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو سامنے لیں اور آپس میں یکجا ہونا چاہیں. وگرنہ کل کیسر روم تھا, آج پھر وہی رومی ہے, وہی امریکی ہے, وہی سارا کا سارا یورپ ہے, وہی عیسائیت ہے, وہی سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں, یہودی ہیں. آج ہم وہی منظر دیکھ رہے ہیں. تو کیا کل اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس وقت صلح کا دامن تھام کے اور صلح کو اپنا کر اور شرائط بنوا کر اپنا نانا کے دین کو بچایا اور امت محمدیہ کو قتل و غارت سے بچایا, تو آج تو بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لہٰذا میرا ایک پیغام آج کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پوری امت اسلامیہ سے یہ ہوگا کہ خدا را حکمران بھی عقل کے ناخن لیں, عوام بھی, علماء بھی, دانشور بھی آگے بڑھیں. اور لطف کی بات یہ کہ ہمارے مشترکات بہت زیادہ ہیں, ہمارے اختلافات نہ ہونے کے برابر ہیں. میں تو برملا کہا کرتا ہوں 85% ہمارے مشترکات ہیں, 10-15% ہمارے اختلافات ہیں. مشترکات کو آگے لاؤ اور اختلافات کو پیچھے چھوڑو تاکہ ہم آپس میں اکٹھے ہو سکیں, اپنے دشمن کو پہچانیں اور اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے آگے بڑھے. یہی آج کا پیغام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. حضرت یہی بات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہم اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کر, اور دشمن ہاتھ بندھے ہو یا کھلے ہو, دشمن ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا. علامہ صاحب کے ساتھ سے معذرت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں وہ تاریخ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے جس تاریخ میں ایک سے زائد روایات موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب شرائط جو ہیں اہل تشیع کی شرائط, اہل تشیع کی کتابوں میں یہ شرائط ہیں. ہمارے ہاں یہ شرائط موجود نہیں ہیں جو علامہ صاحب نے ذکر فرمائے, بلکہ ہمارے ہاں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات موجود ہے کہ رومیوں کی, جیسے حضرت نے رومیوں کی طرف اشارہ کیا, رومی بادشاہ کی جب نیت خراب ہوئی کہ مسلمانوں کو اس وقت نیست و نابود کرنے کا بہترین وقت آیا ہے, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا, لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا لَعِينُ, اے ملعون اگر تو اپنے ارادے سے باز نہیں آیا تو میں علی کا سپاہی بن کے تیرے خلاف میدان میں آؤں گا. یہ تو ہمارے اپنے گھر کی بات ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. اب علامہ صاحب نے اپنی روایت بیان کی, لیکن علامہ صاحب ایک عالم ہے, وہ ایک دائرہ کار کے اندر رہیں گے, لیکن مجھے سننے والے بھی دائرہ کار میں نہیں رہیں گے, علامہ صاحب کو سننے والے بھی دائرہ کار میں نہیں رہیں گے, کیونکہ نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے وہ دائرہ کار سے باہر نکل جاتا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں مسالک کے جو مقتدا ہیں وہ سامنے آئیں اور امن اتحاد کی بات کریں, اور اتحاد کا منبع, مرکز, سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بنایا, اس کو سامنے رکھیں, پھر اپنے تمام اختلافات حل کرنے شروع کر دیں, اور جہاں اختلاف ہے وہاں استدلال سے کام لیں. بس
وہاں کلاشن سے کام نہ لے, وہاں ہتھیار سے کام لے. تو اگر ہم اختلافات پہ فوکس نہ کریں اور فوکس مشترکات پہ کریں, ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے, ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی جگہ اتحاد کی بات نہیں کرتا. جو اب علی حیدر کے سامنے آئے گا, رمشا کے سامنے آئے گا, وہ کہے گا ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. بلکہ میں ایک ٹی وی شو میں بیٹھا تھا آج سے کافی عرصہ پہلے, تو تمام مسالک کے علماء بیٹھے ہوئے, تو وہاں یہ بات چلی. تو ایک عالم دین نے کہہ دی جی ہمیں تو اختلاف ہی نہیں ہے. اب ان سب کے اندر میں ایک چوزا بیٹھا ہوا تھا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ پہلے اختلاف تسلیم تو کر لیں, یہ نہ کہیں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کو آپ شکل کیا دینا چاہتے ہیں اس پہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. استدلال سے کام لیں, تحمل اور حوصلے سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے بہت راہیں کھولی ہوئی ہیں, بالکل, لیکن آنکھ بند بھی نہ کرے. تو یہ اس طرح اتفاق کی دنیا قائم نہیں ہوتی. ہاں جیسے علامہ صاحب نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ ہمارے مشترکات کی ایک پوری دنیا ہے, اس پر محنت کرنے کی ضرورت. بالکل, اور اختلافات کو چھوڑ کر اگر ہم جو اتفاق ہے اس پر بات کریں, اور جیسے اکثر علماء اکرام ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں تو سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو متفق رائے ہے اس پر رہا جائے, جو زیادہ سے زیادہ کوشش ہے ایسی بات کو عام کیا جائے جس سے کوئی ایسی بات معاشرے میں نہ پھیلے جس سے بگاڑ پیدا ہو. میں خود ایک اپنے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, کو پتہ ہے میری اپنی یونیورسٹی میں میرے اپنے علاقے سے لوگ آتے ہیں. یقین کریں مجھ سے زیادہ فائدہ میرے مسلک کے علاوہ لوگوں نے اٹھایا ہے. میں چینل کے اوپر کہہ رہا ہوں. ہوتا ہے نا, کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے, ہیلپ کرنی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے یار یہ ہمارے ایک ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, اس علاقے سے ان کا تعلق ہے, وہ آتے ہیں اور اس استفادہ کرنے والوں میں میرے مسلک کا ایک آدھ بندہ ہے, باقی دوسرے ہیں سارے. بڑی اچھی بات ہے. یہی شعار میں سمجھتا ہوں دیگر علماء کا بھی ہونا خاص طور چاہیے, پر مدرس کو, ٹیچر کو, استاد کو تو اس چیز سے مبرہ ہونا اور چاہیے. آپ لوگ تو ہمارے معاشرے کے لیے رول ماڈل ہیں, سب آپ ہی کو فالو کرتے ہیں. بالکل, اور قوالی کا سلسلہ بھی ہوگا, گفتگو بھی ہو رہی ہے, یتیموں کے جو حقوق ہیں ان پر بھی بات ہوگی کیونکہ آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. سورہ رمضان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. افطار ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں, جہاں گفتگو کا سلسلہ بھی رہتا ہے, نعت خوانی بھی ہوتی ہے, قوالی بھی ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ افطار کی تیاری بھی بہت ضروری ہے. تو چلتے ہیں جناب تلو کے کچن میں, جہاں شیف منان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں آج وہ کون سے ڈش بنا رہے ہیں ہمارے لیے. السلام علیکم ناظرین اینڈ مائی ہوسٹ علی اینڈ رمشا. آج بھی آپ کے سامنے میں ایک بڑی مزیدار سی ریسیپی لے کے آیا ہوں تلو کے کچن میں, اور یہاں پہ آج جو ریسیپی بن رہی ہے یہ ایک میٹھا ہے. اچھا, اب میٹھا کیا ہے؟ میٹھا ہم بنا رہے ہیں جی بنانا ٹافی ٹرائفل. اس کے لیے کیا ہے جی, بناناز تو اوبیسلی ہمیں کیلے چاہیے 2 عدد, 2 لے لیں 3 لے لیں جتنے آپ کو پسند ہیں. آپ اس حساب سے اس کو سلائس کر لیں, تھک کاٹ لیں, تھن کاٹ لیں, پتلا کاٹیں یا موٹا کاٹیں, یہ آپ کی اپنی لائکنگ پہ ہے. ناؤ جی یہ میرے پاس جو بسکٹ بیس ہے, میں نے اسی کو پیکٹ کے اندر ہی چورا کر لیا تھا. یہ نہ سمجھیے گا کہ چورا والا لے کے آیا. ہمارا جو یہاں پہ میری کچن ہیلپ ہے دیٹ از ویری اسمارٹ, انہوں نے مجھے بالکل ثابت لا کے دیا تھا, مگر یہ میں نے اس کو توڑ کے اس کو چورا کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو رہی ہے, یہ میں آپ کو کیمرے میں دکھاؤں تو یہ میلٹ ہو رہی ہے. اس کو چھیڑنا نہیں ہے, بس ہلانا ہے تاکہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسی ہو جائے. چینی بس گھلنے پہ آ رہی ہے, دیکھیں جی یہ دیکھیں کیرملائز ہو رہی ہے. اس کے اندر بس اب میں ڈالوں گا یہ کریم, ایک کپ کریم, 1 کپ دودھ, ٹھیک ہے, اور 1/2 کپ شوگر. اور اس کو بڑا تیز ہلانا ہے تاکہ یہ جو ہماری ٹافی ہے یہ بڑی اچھی سی گھلنا شروع ہو جائے. اچھا, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس کے اندر آپ تلو کا بناسپتی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, وائٹامن اے اور ڈی کے ساتھ ہے. اور تلو جو ہے وہ ایک ریلائبل نام ہے, گزشتہ 50 سال سے یہ جو ہے آپ کے گھروں میں آپ کے دسترخوانوں کی زینت بن رہی ہیں اس سے بنی ہوئی چیزیں. تو آپ بھی اس کو استعمال کریں اور ایکسپیرینس کریں تلو کا. اچھا یہ دیکھیں جی یہ کیرمل ٹافی ساس جو ہے ہماری ریڈی ہوگی. اب کیا کرنا ہے, دیکھیں چینی آپ کو لگ رہا ہے نا یہ ہارڈ ہوگی, کیرمل جم گیا اس کے ساتھ گچک کی طرح. تو یہ جب تک یہ پورا اس کے اندر گھل نہیں جائے گا میں اس کو ہلاتا رہوں گا, یہ بڑا اسموتھ سا ہمارا ایک کسٹرڈ بن جائے گا. جیسے یہ ہمارا ایک ٹافی کسٹرڈ سا ریڈی ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ایڈ کروں گا کنڈینس ملک 1/2 ٹین. میں انٹروڈیوس کروا دوں گا. یہ 1/2 ٹین میں نے اس کے اندر ایڈ کیا.
بس اس کا جیسے یہ تھوڑا ابالا آتا ہے, تھوڑا ریڈیوس ہوتا ہے, اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے, پور کریں گے. ڈائریکٹ گرم کریں گے تو بول کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے سم ٹائم. اوکے جی, اب میں اس کو بند کر رہا ہوں. یہ جو میرے پاس بسکٹس ہیں اس کے اوپر میں یہ پہلے سینٹر میں ڈالیں تاکہ بول جو ہے نا اس سے میں یہ ٹیمپرڈ ہو جائے اور یہ پھٹے نا. اچھا, اب یہ جو میں نے کیلے لگائے ہیں یہ کاٹے ہیں, یہ پہلے میں دیوار کے ساتھ ساتھ لگاؤں گا اس بول کی تاکہ نظر بھی آئے. اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے اپنے بول میں ڈالنا ہے. میں نے ڈائریکٹ ہی ڈال دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے آپ کو کمپلیٹ فنش پروڈکٹ دکھانی ہے, تو آپ اس کو ساتھ ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈن. اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا چورا کر لیں. فل خوب رچ سا ہے اور یہ سارا اس سے کور کر دینا لائک اے بلینکٹ. ٹھیک ہے, اس کو اب میں اسپریڈ کر دوں گا لائک دس. ٹھیک ہے جی, لائک دس. ناؤ یہ ڈرنکنگ چاکلیٹ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس کے اوپر ڈسٹ کر دی. اوکے جی, ہماری آج کی ریسیپی جی بنانا ٹافی ٹرائفل جو ہے وہ ہمارا بالکل ریڈی ہے. آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں ضرور بنائیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب چلتے ہیں علی اور انشا کے پاس. This segment is brought to you by اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ. آپ نے دیکھا جی تلو کے کچن میں کتنے مزے مزے کے پکوان بن رہے تھے. ہم واپس آ چکے ہیں آپ کے ساتھ, اپنی ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آصف علی سنتو خان صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ آپ کو مبارک بھی ہو آج کا اہم دن, پیارا دن ماشاءاللہ سے. سب کو بہت مبارک ہو مولا حسن پاک کی ولادت. بے شک بے شک بے شک. ایک اور اہم شخصیت نے جی ہمیں جوائن کیا ہے, وہ خود بھی بہت بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں اور ان کا نام پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو ہے مشہور ہے. ان کا نام, انہوں نے لوہا منوایا اپنا. شوکت علی صاحب کے بیٹے محسن شوکت علی ہمارے ساتھ. محسن کیسے ہیں آپ؟ جی پہلے تو بہت بہت السلام علیکم, اور سب کو بہت بہت جشن امام حسن علیہ السلام. بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اب چونکہ آپ آ گئے ہیں ہمارے پاس قسمت سے, آپ تشریف لے ہی آئے ہیں. یہ چینل 24 جو ہے یہ بڑی محبت کرتا ہے, اور پھر میرے مولا کا جہاں ذکر ہو تو وہ ایک میاں صاحب کا شعر ہے کہ خس خس سے نہ قدر نہ میرا صاحب نے وڈیائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو سب اس ذکر کا صدقہ ہے, تو رائلٹی کھا رہے ہیں اس کا. تو اگر آپ وہ ذکر ہی ہمیں سنا دیں اپنی خوبصورت آواز میں. میں امام حسن علیہ السلام کا ایک قصیدہ ہے, اس کے چند اشعار خاصا بیٹھے ہیں ان کی. بسم اللہ کیجیے. زمین پر اللہ دکھائی دیتا ہے, زمین پر اللہ دکھائی دیتا ہے, یہ گھر تو کعبہ کو کعبہ دکھائی دیتا ہے. زمین پر عرش سے حسن حسن جو بے نقاب آیا, زمین پر عرش سے حسن حسن جو بے نقاب آیا, پسینے آئے پھولوں کو ستاروں کو شباب آیا, منور ہو گئی دنیا وہ جلووں کا شباب منور ہو گئی دنیا جلووں کو شباب
فلک پر آفتاب زمین پر ماہتاب ماشاءاللہ، کیا بات کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زمین پر عرش سے حسن حسن جو بے نقاب جہاں میں رہنے والوں ناز کر لو اپنی قسمت پر جہاں میں رہنے والوں ناز کر لو اپنی قسمت پر خدا شاہد زمین پر اہل جنت کا شباب ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پسینے اور پھولوں کو ستاروں کو شباب لے کر حسن کو گود میں بولے رسول لے کر حسن کو گود میں بولے رسول گلزار فاطمہ کی یہ پہلی بہار کیا بات ہے، ماشاءاللہ. حسن آئے حسین آئے یوں ہی حضرت حجر یہ قابل غور شعر ہے. ماشاءاللہ. حسن آئے حسین آئے یوں ہی محمد کے گھرانے میں جو لاجواب بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کے گھرانے میں جو آیا لاجواب اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اعلیٰ. اور ہمیشہ کی طرح ایک تو آپ کی آواز، ہمیں ان کے والد صاحب کا رنگ نظر آتا ہے جی ان کی آواز میں، اور احسان ہے انہوں نے اسی ذکر کا صدقہ ان کا بھی جو ہے سوائے ذکر محمد و آل محمد کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے پاس جو ایسی شخصیت ہے، میری خوش نصیبی، میں ان کا محلے دار بھی ہوں، تو یہ بھی کبھی کان کھینچ کے بلا لیتے کہ آج بھی ڈیوٹی دے لو. تو ان کی تو ہم آج اسی ڈیوٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی. اللہ تعالیٰ منظور فرمائے اپنی اللہ بارگاہ تعالیٰ میں. اس چینل کو اور محسن نقوی صاحب کو، آپ کے تمام جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کو سلامت رکھے کہ جو میرا جشن مناتے ہیں یا مولا کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا. بہت شکریہ کہ آپ سب اتنی محبت سے ہماری دعوت پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہمیں شرف بخشتے ہیں کہ ہم آپ سب کو سن سکیں، آپ لوگوں کی باتوں سے سیکھ سکیں. تو بالکل ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ثنا خوانی بھی آپ نے دیکھی اور ساتھ ساتھ قوالی بھی ہوگی. بریک لینا ہے جس کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ یتیموں کے حوالے سے بھی آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں اور آپ کو بتائیں کہ آصف علی سنتو خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ملک کے نامور سیاستدان پولیٹیشین ضرور ہوتے ہیں. آج ایک اور اہم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، لوک لائک میاں شہباز شریف صاحب، چھوٹے میاں صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ دوسری بار اپنے شو میں بلانے پر آپ کا اور رمشا بیٹی کا بہت بہت شکریہ. آپ کو دوسری بار آنے پر بہت شکریہ. اور علی ادر اور رمشا، آپ نے واقعی چینل 24 کو 4 چاند لگا دیا. ارے آپ کی نوازش ہے. اور آپ دونوں کے لیپ ٹاپ گاڑی میں پڑے ہیں. آپ نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا لیپ ٹاپ ہمیں دیں گے، تو یہاں دیتے ہیں آپ کیمرے کے سامنے دیتے ہیں. اس دفعہ خادم اعلیٰ وعدہ ہے. ارے کیا بات ہے، زرداری والا وعدہ نہیں. چلے علی پھر ہمیں لیپ ٹاپ کر لیا، فائدہ چلے کچھ تو. آپ کو لگتا ہے کہ اور 4-5 دفعہ بلانا پڑے گا. کا سیزن چل رہا ہے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا سنائے. کہ کچھ انجوی راما اوکھیاں سن، کچھ انجوی راما اوکھیاں سن، کل گل وچ غم دا توک بھی سی. واہ 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 واہ، کیا بات. کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی،
ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਲ ਕਰਨ ਦਾ शौक भी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या क्या बात बात करते हैं, है। क्या हजरत ये खसूसियत जो है वो सिर्फ आप में पाई गई है कि आप तो बस आनंद फानंद मुअत्तल कर देते हैं, क्या बात है, मतलब ऐसा ही है। हालांकि पाजी कई दफा मुझे मना कर चुके हैं कि हल्का हाथ रखा करो शहबाज। हाँ, अरे वाह। और इस शहबाज बात से कैसे हल्का हाथ रख सकता है? शहबाज तो अपने शिकार को यूं चपटता है। असल में मेरी मुगलों से बहुत ज्यादा दोस्ती है। अच्छा आज सुबह ही बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त आए थे मेरे पास, जी, वो मुझे कह रहे थे अकबर बादशाह कैसे लगते हैं आपको। मैंने कहा अकबर बादशाह क्या बात है, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ उनको। कहते हैं कि अगर आप अकबर बादशाह होते और हमजा शहबाज शहजादा सलीम होते तो आप अनारकली के साथ क्या सलूक करते? क्या करते हैं अनारकली के? तो लफ्जों में बयान करें। अच्छा। तो मैंने कुछ लफ्जों में बयान किया, अगर आपकी इजाजत हो। जी 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 जी, माशाल्लाह पहले माशाल्लाह। इजाजत दे दी आपको। तो मैंने कुछ इस तरह अर्ज किया या बोला, जो भी आप समझे, ठीक है। आप हुक्म फरमाएंगे ना सर, आप तो बादशाह अकबर है। ये अनारकली है सामने अच्छा। बेड़ियों में खड़ी है या लेट की। अकबर बादशाह बोल रहा है, जिसकी रक्स ने हिंदुस्तान के तख्ते सल्तनत को लर्जा दिया, जिसके हुस्न ने जिगर गोशे मुगलिया के आवाज छीन लिए, वाह जिसकी सरगोशियों ने कवानीन फितरत को तोड़ना चाहा, वाह, जिसकी नजरों ने हिंदुस्तान के शहंशाह शेहू के बाप जलालुद्दीन को लूट लिया। लूटा हुआ बाप, थका हुआ शहंशाह, हारा हुआ फातिह इसे फना करेगा, ओए होए होए होए, मारेगा, मिटाएगा। हमजा शहबाज जिस शरीफ। तरह इसने मेरी औलाद को मुझसे जुदा किया, ओहो, यूं ही अपनी माँ से जुदा होगी। सही। जिस तरह इसने मेरे अरमानों और ख्वाबों को कुचला, यूं इसका जिस्म कुचला जाएगा। ले जाओ, अकबर का हुक्म है, सलीम के बाप का, हिंदुस्तान के शहंशाह का। ले जाओ इस हसीन फितने को, इस दिल फरेब कयामत को ले जाओ। वैसे ये है शहबाज कौन? जिंदा ये दीवार बताएं, में गाड़ दो। रात को ये मुगल आजम दिलफरेब देखी थी क़यामत क्या? कौन है जो हमजा शहबाज शरीफ के आपको क्या खतरा बात पड़ गया? करते हैं, क्या बात करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ मुगल आजम फॉलो को? करते हैं। मुगल आजम तो नहीं मुगल देख कौम कर को, आए। पूरी मुगल कौम को, मुगल आजम को भी समझ मुझे ऐसा सकती लग हैं रहा आप। है आपने रात को मुगल आजम देखी है सहरी के बाद। आजकल वैसे हमारा डेंगी पे भी बहुत काम हो रहा है। डेंगी के हवाले से मैंने पूरे लाहौर में दफा 144 नाफज करने का सोचा है, अच्छा, ताकि 2 से ज्यादा मच्छर एक जगह पर इकट्ठे न हो अरे सके। इस तरह उनको काबू करने में काफी मदद मिलेगी। क्या बात है, क्या आपने मतलब क्या दिमाग पाया आपने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, बल्कि आप अपने साथ बादशाह अकबर को भी लेकर आए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। करने के हवाले से एक बात और अली हैदर साहब एक बात और कह दें कि ये जो सीजन वाले सियासतदान हैं, मसलन ताहिर अल कादरी या इमरान खान साहब, मौसमी सियासतदान, मौसमी सियासतदान, ये क्या धरना देंगे? धरना तो मैंने दिया था, शिकरे दोपहरे मीनार दे थले। वाह वाह, शिकरे दोपहरे मीनार दे थले मैं छणकाया वंगा। अच्छा, शिकरे शहबाज साहब चाहते दोपहरे हैं फौरन कोई मीनार वायरल दे वीडियो थले। रिलीज कर देना क्या बात हर करते शो हैं? में। क्या बात करते हैं आप? क्या बात, आप भी क्या बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं। हर शो में आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देके जाते हैं हर खिताब में कि ना वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल मगर हो जाए, ट्विटर पे ये आपके पक्की चर्चे बात हो। है कि आप अनारकली और आप शहजादा सलीम लग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करे जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आप सिर्फ यही कहते थे हम अच्छे लग रहे थे, हमारा दिल बड़ा हो जाता। मियाँ साहब, बहुत आप जब शुक्रिया। भी आते हैं और जो माहौल होता है उस जगह का वो एनर्जेटिक, क्योंकि आप में खुद माशाल्लाह इतनी एनर्जी है, वो एनर्जेटिक हो जाता है और दफ़ा जो है सब फ्रेश हो जाते हैं। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। आप जो कि आप हमारे लैपटॉप भी लेकर आए हैं, तो हम 4-5 दफ़ा दोबारा बुलाएंगे, कुछ और भी अब लेके जब आएंगे। अगली दफा लैपटॉप पहले यहाँ देंगे उसके बाद हम बुलाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आपका भी, आपकी पूरी टीम का और चैनल 24 वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाज़िश, शुक्रिया। बहुत चलिए जी, नवाज़िश। अब आसिफ भाई, बढ़े। अब चूंकि आज के दिन की मुनासिबत से हमने आगाज़ किया था, तो इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत पाक और उनका ज़हूर, और बहुत बड़ा दिन है खानवादा रसूल और ख़ानदान रिसालत में एक चश्मो चराग जो है वो आज का दिन आया। तो किस तरह से पूरी अहले बैत जो है ये पंचतन खुशियाँ मना रहे थे। मैं चाहूँगा अगर हम कलाम की ज़ुबानी सुने। मौला की शान में अगर आखिर में एक बात जाते कि आइंदा जो हमारी आइंदा आने वाली 5 साल हुकूमत है, उसमें अगर बिजली की लोड शेडिंग ने इसी तरह हमें तंग किया, तो इस लोड शेडिंग को मैंने सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। क्या बात है, घसीटेंगे नहीं आप, लोड शेडिंग तो रहेगी, रिलैक्स आप नहीं शहबाज साहब, घसीटेंगे। रिलैक्स शहबाज साहब।
इधर कभी उधर कभी यहाँ कभी वहाँ देखा कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर देखा कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर देखा अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा क्योंकि रुतबे कमाल सभी बेमिसाल लगता मेरे मौला हसन हुसैन अब्बास अली देलाल कुल्ले ईमान कुल्ले ईमान कुल्ले ईमान कुल्ले ईमान कुल्ले ईमान कलमे दी जा हुसैन कुल्ले ईमान कलमे दी जा हुसैन कुल्ले ईमान कलमे दी जा काबे से जा मिला है काबे से जा मिला है तेरा आस्था हुसैन कुरान बन गई है तेरी दास्ता हुसैन आवाज़ अंबिया भी न पहुंची वहां तलक पहुंची है तेरे खून की चीटें जहां हुसैन ईमान कलमे जा हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते जजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन कुल्ले ईमान कलमे जा हुसैन कुल्ले ईमान कलमे जा हुसैन निजाम कुदरत है हुसैन निजाम कुदरत है ते तंजीम हुसैन दी भैने हुसैन हुसैन निजाम कुदरत है ते तंजीम हुसैन दी हुसैन निजाम कुदरत है ते तंजीम हुसैन दी बैने हुसैन है दर्स शराफत दा ते तालीम हुसैन दी बैने हुसैन है कासिम जन्नत